السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ معزز سامعین، آج انتہائی اہم مسئلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ربیع الاول الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بالخصوص ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نوری تھے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات آپ کے معجزات میں شامل ہے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے سایہ مبارک پر کسی کا قدم نہ آئے اور آپ کی گستاخی نہ ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 15، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو موجود ہے، تمام موجودات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، اور ہر موجودات کا سایہ ہے، ہر موجود چیز کا، اور ان کے سائے بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ کا بھی سایہ تھا۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونا آپ کے نور ہونے کا یا نوری مخلوق ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے، جیسے صحیح البخاری میں کتاب الجہاد اور باب نمبر 20 میں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب باندھا ہے، باب ظل الملائکۃ علی الشہید، شہید کے اوپر فرشتوں کا سایہ کرنے کا باب۔ اور اس میں روایت لائے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے، حتی رفعتموہ، یہاں تک کہ تم اس کی چارپائی کو اٹھا لو، یعنی جب تک نہیں اٹھاؤ گے اس کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ اگر نوری مخلوق بشری شکل میں آئے تو اس کا سایہ بھی نظر آ سکتا ہے، جیسے سنن ابی داود کے اندر باب المواقیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، صلی بی العصر، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی، حین کان ظلہ مثلہ، جب ان کا سایہ ان کی مثل ہو گیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سائے کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ان کا سایہ ان کی مثل ہو گیا تھا۔ اور اس بات کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ سے ہے
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہوا۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کو ایک اونٹ دے دیں۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کے پاس کچھ وقت کے لیے نہ گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ فرات ذلہ فقالت ان ھذا لذل رجل، کہ میں نے ایک سایہ دیکھا تو میں نے کہا تو یہ تو کسی آدمی کا سایہ ہے۔ وما يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کس کا سایہ ہو سکتا ہے؟ فمن ھذا، تو یہ کس کا سایہ ہے؟ فدخل، تو میں نے یہ ابھی خیال کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں انہوں نے دیکھا اور ان کی گواہی ہے، اور اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا اور پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کو عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جنت پیش کی گئی، جنت کی نعمتیں تھیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے کچھ لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ آپ پیچھے ہٹیں، تو میں وہاں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میرے اوپر جو ہے وہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا۔ حتی رأیت ذلی و ذلکم فیہا، اس کے اندر میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 456 ہے، اور ابن خزیمہ کے اندر دوسری جلد اور حدیث نمبر 51 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی رأیت ذلی و ذلکم فیہا، کہ میں نے اس میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ ان حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے، اور اگر نوری مخلوق بشری حالت میں آئے تو ان کا بھی سایہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، اور اس کی گواہی آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سایہ رکھتے تھے، ان کا بھی سایہ تھا، اور یہ کہنا کہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے سائے کے اوپر کسی کا قدم نہ آئے، تو قدم تو سائے کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، بلکہ جب اگر سائے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو قدم کے اوپر سایہ ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا تو آپ نور ہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ کائنات میں تمام موجودات کا سایہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق بار سنا کر، سمجھ کر اور آگے پہنچا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس چینل دین و دنیا کو آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔